السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اپنی انتہا پر ہے، صورتحال گمبھیر اور حالات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان جس خط کو لے کر چلے ہیں، یہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ جنوبی ایشیا سے ملاقات ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو منٹس کہہ لیجئے یا اس کو اسیسمنٹ کہہ لیجئے، وہ جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے جلسے سے 27 مارچ کے، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اپنی تقریر کا اختتام اس جملے پر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی، آپ کو لوٹا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے خطاب میں اس خط کو جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے۔ سفارتی طریقہ کار کے مطابق اگر وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہ ان کو دھمکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست پاکستان کو دھمکی ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا، اس خط کو وہاں پہ رکھا جاتا، اور ریاست جو ہے وہ ایک پراپر طریقہ کار جو ہے اور ایک صورتحال کے حوالے سے جو بھی لائحہ عمل ہے وہ اختیار کرتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوتا اور اس کے اندر اس کو سامنے رکھا جاتا، لیکن اس کو براہ راست جوڑ دیا گیا پاکستان کی اندرونی سیاست سے، اور اس جملے کو کہ یہ جملہ اس کے اندر ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اور اس کو جو مندرجات ہیں اس کے حوالے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے خود کچھ ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ کابینہ میں پیش کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی مداخلت ہوتی ہے، سینٹ ہی پرویلز، پھر اس کے مندرجات جو ہیں اس سے کسی حد تک جرنلسٹوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر پھر لیٹر آرز میں ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اور وزیر اعظم کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اب اس خط کے مندرجات جو ہیں، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور ان کی حلف کی جو ذمہ داری ہے اس کے تحت وہ پبلک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ اس موڑ اور اس نہج تک جو ہے وہ کیوں پہنچا ہے؟ کیا سفارتی معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں؟ اور پھر جو ریاست کے معاملات ہیں اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بھی ایک نوعیت ہے۔ دوسری چیز جو تھی، آج متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے متحدہ اپوزیشن کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا، اور آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس پر دستخط ہوئے۔ جو گارنٹرز تھے میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر، انہوں نے اس پہ سائن کیے، اور اس کے بعد شام کو جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں تک 190 سے زائد اراکین تھے، جن میں 25 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ اگر اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ میں اکثریت کھو چکے ہیں، لیکن جب تک وہ وزیر اعظم ہیں وہ ہیں اور حق حکمرانی ہے۔ لیکن اب کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے۔ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پارلیمانی لیڈروں کے لیے ان کیمرہ جو ہے اس خط کے حوالے سے بریفنگ ہو سکتی ہے، لیکن اب کل جو ہے صورتحال کس طرف جاتی ہے وزیر اعظم مقابلے کا کہہ چکے ہیں۔ کیا اس صورتحال میں معاملات سیاسی بالغ النظری سے طے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا تصادم جو ساری صورتحال کو ہی تلپٹ کر دے؟ یہ وہ صورت منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہلہ رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ میں ذرا ان کو زحمت اس لیے دی ہے کہ ایاز وزیر صاحب، آپ سفارتکاری کا تجربہ رکھتے ہیں،
یہ خط جو ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ وزیر اعظم کو یہ دھمکی ہے یا یہ کہ ہم نے اس خط کو اس نہج پر لے جا کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لیں؟ دیکھیے یہ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اب چونکہ ہم نے خط نہیں دیکھا ہے اور نہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے کنٹینٹ شیئر کیے ہیں، نہ ملک کا نام لیا ہے کہ کس ملک نے دی ہے یہ دھمکی، لیکن ظاہر بات ہے مفروضوں پہ بات چلتی ہے، کچھ اب باتیں نکل آئی پریس میں، تو جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے سفیر تھے امریکہ میں اس کو شاید وہاں کے وزارت خارجہ نے بلایا. ہوتا ہے یہی طریقہ کہ اگر کسی ملک کو دوسرے ملک کے کسی چیز پہ اعتراض ہو یا ریزرویشن ہو تو وہ اس ملک کے سفیر کو بلا کے اس کو ایک بات کہہ دیتے ہیں، ریمارکس دے لیتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہو جائے تو ہمیں پسند نہیں، اگر نہ ہو جائے پسند نہیں، ڈپینڈنگ آن سبجیکٹ کیا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارے سفیر کو بلایا ہو اور اس کو کہا ہو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو پبلکلی امریکہ کے خلاف برا بلا کہتا ہے یہ نہ کہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے تعلقات خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور کچھ حد تک اس میں ہمارے باقی ساتھی دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے ناراض نہ ہو، ڈپلومیسی میں پبلک ڈپلومیسی چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ نہیں ہوتی. چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ اگر ایسا کوئی خط آ بھی جاتا ہے، مثلا ہمارے سفیر کو کہہ دیا انہوں نے بلا کے، تو سفیر کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اسے کہا گیا وہ پاکستان کو کنوے کر لے. وہ تار کے ذریعے، خفیہ تاریں ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کچھ اشخاص تک، تو وہاں تک وہ بات پہنچا لیتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا. اس کا ثبوت کوئی نہیں ہوتا، کوئی دستخط اس ملک کا کوئی ریپرزینٹیو نہیں دیتا، بس زبانی کہہ لیتا ہے، پھر وہ سفیر وہ چیزیں آگے پہنچا لیتا ہے. اب اس کا جواب یہ ہے ڈپلومیٹک زبان میں کہ اگر ایسی چیز آ جاتی ہے، آپ کی ریزرویشن ہے، آپ نے اس کو پسند نہیں ہے، تو آپ ان کے سفیر کو بلا کے اس کا جواب دیتے ڈپلومیٹک لینگویج میں. یہاں پہ الفاظ کا چناؤ انتہائی ضروری ہے، لیکن وہ چیز پبلک میں لے جا کے جلسے میں جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا، میں سمجھتا ہوں وہ صحیح طریقہ نہیں تھا. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب یہ ایکسپلینیشن دینے کا. علی محمد خان صاحب، اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اس لیٹر کو جس طریقے سے شاہ محمود قریشی نے ذکر کیا اور پھر عمران خان صاحب نے اس خط کو لہرایا اور اس کو اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس سے جوڑ دیا، کیا اس کا مناسب طریقہ یہ نہیں تھا کہ جب یہ خط آیا تھا فوری طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھتے، اس کے اوپر ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا، ضرورت پیش آتی تو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ طلب کیا جاتا، پوری قوم وزیر اعظم صاحب کے کھڑی ہو جاتی، بجائے اس کے کہ اب اس کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے کسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. ملک کے وزیر اعظم نے لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور جو ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جن کے ووٹ پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، سب سے پہلے حق ان کا ہے، ان کا اعتماد میں لیا. نہ کسی ملک کا نام محترم وزیر اعظم صاحب نے لیا ہے، نہ محترم قریشی صاحب نے، نہ کسی خاص تناظر میں بات کی ہے، بلکہ انہوں نے صرف ایک اجمالی خاکہ پیش کیا اور بتایا اور پابند بھی کیا ہمیں اور ہم سب کو کہ کسی ملک کا نام نہ لیں، اس سے پاکستان کی نیشنل جو ہے انٹرسٹ ہٹ ہوتی ہے. بلکہ انہوں نے یہ تک ہمیں کہا کہ اگر میں یہ اس کے مندرجات جو ہے سارا اوپن کر دوں تو اپوزیشن کی تحریک ایک لمحے میں بیٹھ جائے، لیکن مجھے میری ذمہ داری اور مجھے میرا عہدہ اور مجھے میرے ملک سے وفاداری اس بات پہ پابند کرتی ہے کہ میں اپنے ذاتی سیاسی فائدے کے لیے ملک کو نقصان نہ پہنچاؤں. اس وجہ سے انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا اور ہمیں بھی پابند کیا. نہیں علی محمد خان صاحب، اگر یہ پابند کیا ہوتا
تو پھر یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ لیٹ آرز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ جایا جاتا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ چیف جسٹس صاحب آرڈر نہ کر رہے ہوتے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ حلف کی پاسداری کریں گے اور اس کے مندرجات جو ہیں وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور اپنے حلف کی پاسداری کے تحت آشکار نہیں کریں گے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کو اعتماد میں لیا جو ان کی ذمہ داری تھی. جب یہ خط ان کو ملتا ہے تو انہوں نے خود اس پہ بات کی کہ اس کے اگلے دن عدم اعتماد کی تاریخ موو ہوتی ہے اور خط کے زیادہ مندرجات میں جائے بغیر وہ بات آپ سے میں شیئر کروں گا جو آلریڈی پبلک ڈومین میں ہے, جو پی ایم صاحب اور اسد عمر صاحب آلریڈی کر چکے ہیں. تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, ان کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ بات کسی بھی غیر ملک کو کہنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم رہتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا. کس کو نقصان ہو جائے گا؟ تو اور اس کے اگلے دن عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے. تو اس بات پہ انہوں نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. پہلے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ او آئی سی کی کانفرنس تھی اور اس کے سیبوٹاج ہونے کا یا نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی اس میں رہتا ہے, اس وجہ سے احتیاط کی گئی. اور میں علی محمد خان صاحب آتا ہوں جی. کابینہ کے بعد جو ہے وہ پارلیمان کو اس میں ان کیمرہ ایک بریفنگ بھی دی جا سکتی ہے, بلکہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ پارلیمان میں اس ایشو پہ گفتگو فرمائیں اور ان کیمرہ اگر ہو تو بہتر. ٹھیک ہے. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ اس میں 2-3 بڑے سینسیٹیو سوال ہیں, وہ تو میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, کیا مطلب جب خان صاحب کا جلسہ تھا اس سے پہلے یہ خط جو ہے وہ موصول ہو چکا تھا, جو اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی اس سے پہلے بھی وقت تھا, تو یہ جو آ کر یہ جڑا ہے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ, آپ کیسے دیکھتی ہیں علی محمد خان صاحب جو بات کہہ رہی ہیں؟ اچھا شکریہ. سب سے پہلے تو ندیم 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا پی ڈی ایم میں رنجش اس لیے ہوئی کہ ہم تحریک عدم اعتماد چاہتے, یہ کوئی آج کا معاملہ تو ہے نہیں. اور پھر فائنل ہوتے ہوتے یہ جنوری میں ہی بلکہ شاید یہ فائنل ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. ٹھیک ہے, پھر ہمارا لانگ مارچ تھا, لیکن پھر یہ ہوا کہ سب ساتھ مل کے کریں, لیکن چیئرمین نے اپنا الگ ہی مارچ رکھا. پہلے ایک خط کا ذکر ہوا جس میں کہا گیا کہ یورپی یونین نے مجھے کھلا خط لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ رشیا کی مذمت کریں کہ یوکرین پہ اس نے حملہ کیوں کیا. میں کیوں لکھوں, میری تو بے عزتی ہے, دوسرے ملک سے کراؤ. اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا باتیں ہیں جو آپ کنٹینر موڈ میں کر رہے ہیں. اور اب جیسے کہ ابھی وضاحت کی گئی مجھ سے پہلے وہ بھی, اور بہت سارے لوگوں نے جس میں ماریانا بابر بھی ہیں, فارن آفس سے معلوم کیا ہے, وہاں پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کے ایک وی لاگرز جو ہیں وہ بھی تفصیل بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ لیٹر نکلا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کورٹ سے ہی آرڈر آیا, تو سنا ہے کہ اس کی بہت ساری سوشل میڈیا پہ یہ وائرل بھی ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں میں, اور بہت سارے اپنے پسندیدہ اینکرز کو بھی بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہ جو خط ہے وہ مجھے لگتا ہے, وہ جو خط ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے, وہ ہر 2-3 دنوں سے وہ گردش میں ہے, لیکن وہ اس کی اصلیت کے بارے میں جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں, مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, 2-3 بڑے میں بات کر لوں, مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ 2-3 بہت اہم سوالات ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت بعد. ویلکم بیک. اچھا شیلا رضا صاحب, آپ ذرا جلدی سے بات مکمل کر لیں پھر میں آگے بڑھوں.
اچھا دیکھیں، کیونکہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ اس کے اندر جات جو ہیں میں نہیں ڈسکس کر سکتی، گو کے چھپ بھی چکے، ٹھیک ہے، مختلف جگہ وائرل ہو چکے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو وہ وزیر اعظم کے ہاتھ لگنے سے پہلے فارن آفس میں اس کو دیکھا جاتا اور پھر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا کے وزیر اعظم کو مطلع کیا جاتا اور پھر اس کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیا جاتا۔ یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ فارن آفس کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے؟ اور یہ الگ بات ہے کہ پھر جب بھی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے، اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تو وزیر اعظم اس میں نہیں بیٹھے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس طرح رلتا پھرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپی یونین کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، اور امریکہ کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ امریکہ کو تو خوشی رکھا ہے انہوں نے، صرف ایک سی پیک تک کو انہوں نے ستیہ ناش میں لا دیا، تو امریکہ کیوں ان سے ناراض ہوگا؟ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر نظر ڈالیں تو ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ عسکری تعلقات پاکستان کے ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں، چاہے سیاسی سطح کے اوپر کتنا ہی اختلاف کیوں نہ موجود ہو۔ سلالہ چیک پوسٹ کا جب معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی پینٹاگون اور جی ایچ کیو میں رابطہ تھا۔ اب ایسی صورتحال جب ڈیولپ ہوتی ہے یا جب امریکی معاملات جو ہیں، تو جو بھی امریکی آتا ہے پہلے وہ راولپنڈی جاتا ہے، پھر وہ اسلام آباد آتا ہے۔ اب یہ تعلقات جو ہیں، یہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں اسٹریٹجک بھی دوسرے بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ خط جو ہے اس کو اگر آپ لہرا رہے ہیں جلسے میں، تو جنرل صاحب اس کا معنی کیا لیا جائے جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف اندرونی اور بیرونی سازش ہے، تو پھر سب اس سازش کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے خود بھی یہ بڑا واضح کر دیا تھا کہ جو ہی یہ مراسلہ ملا ہے تو اس کو ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا ان کو۔ فارن آفس میں ملا ہے، یہ فارن آفس نے اپنی سسپینڈ کر کے پرائم منسٹر کو بتایا، اور پھر اس کے اوپر جو کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ کی گئی۔ اونلی دین پرائم منسٹر کیم آؤٹ اور انہوں نے پبلک سے شیئر کیا۔ دیکھیے، دھمکی عمران خان صاحب کو شاید ذاتی طور پہ نہیں دی، لیکن دھمکی پاکستان کے لیے تھی۔ اگر آپ اس کے مندرجات جو ابھی تک سامنے آئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ امریکہ کی جو شرح ہے اس میں شرم نہیں ہے، اس میں خاص طور پہ پاکستان کو تو وہ بہت جنرل لیول پہ بھی اٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی نئی بات ہوئی بھی نہیں ہے یہ، اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھایا پاکستان کے ساتھ انہوں نے۔ اس لیے میں یہ پورا سمجھتا ہوں کہ کس قسم کی بات چیت ہوئی ہوگی اور کیا کہا گیا ہوگا، کیا کہنے کا طریقہ ہے۔ ان کے جو بات کہنی ہوتی ہے کئی طریقوں سے کہلواتے ہیں، وہ کبھی ڈائریکٹلی فون کر کے بات کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو کسی اور طریقے سے کنوے کرتے ہیں، اور کبھی آپ کے جو کنسرنڈ ایمبیسڈرز ہیں وہاں پہ ان کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ایسی، تاکہ جس طرح یہ وزیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ان کا آن ریکارڈ جو ہے وہ چیزیں نہ آئیں اس طریقے سے۔ لیکن ایمبیسڈر کو جب آپ بلاتے ہیں، کسی بھی ملک کے ایمبیسڈر کو، اس کو آپ اس قسم کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور بات چیت میں آپ بار بار ذکر اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈپلومیٹک سپیچ جو ہے اس سے یہ بڑھ کے بات ہوئی ہے اس میں۔ اب جنرل صاحب، اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا ایک فورم ہے، سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے اندر یہ خط براہ راست جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے جلسے کے اندر، اس کے بعد جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی عسکری قیادت کو بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ جن صاحب، سینٹی آج اس وقت پرویل ہوئی ہے جب 2 دفعہ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارت کاری جو ہے وہ جلسوں میں ہوتی ہے، اور اس طرح کے حساس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، پوری قوم کو ایک آواز ہو کر
ایسی صورتحال میں کھڑا ہونا چاہیے کہ یا آپ قوم کو تقسیم کر دیں یہ کہہ کر کہ یہ میرے خلاف سازش ہے اور باقی جو ادھر کھڑے ہیں وہ سب کے سب اس سازش میں شریک ہیں؟ جن صاحب دیکھیے اس جو بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، جو بھی یہ سارا اس کا جو آپ کانٹیکسٹ دیکھیے تو پھر یہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہے یہ. اور پولیٹیکل میں جب آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو سارے اپوزیشن سیاستدان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو خط میں یہ سیکرٹ پرائم منسٹر نے یہ جو چیزیں باہر آئی ہیں اور اب آہستہ آہستہ جو بریفنگ دی گئی ہے منسٹرز کو بھی، وہاں سے بھی چیزیں جو نکل رہی ہیں، اس میں بات تو یہی کی گئی ہے کہ یہ سیاسی موومنٹ ہے، یہ اگر سکسیسفل ہو گئی تو پاکستان کے ساتھ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اگر سکسیسفل نہ ہوئی تو پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے. تو جب بات یہ ہو رہی ہے تو کیسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گا پرائم منسٹر صاحب کو؟ نمبر ایک. نمبر دو، دیکھیے یہ جو بھی ہے قطع نظر اس کے کہ بھئی میرے خیال کیا ہیں، اپوزیشن کے خیالات کیا ہیں، ہے تو باقی عوام پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں نا وہ. اور بات کیوں کر رہے ہیں وہ بات اس چیز کی؟ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، کہ پاکستان از ان دی آئی آف اسٹارم. خاص طور پہ جب سے یہ امریکہ کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، اور اس سے بہت پہلے بھی جب سے پاکستان نے پوری طریقے سے ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی امریکہ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی موقع ضائع نہیں کیا. اس نے پاکستان کو فیٹر میں پھنسا کے رکھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فیٹر میں پاکستان اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے؟ بھارت کیوں نہیں ہے اس میں؟ سب سے زیادہ منی لانڈرنگ تو بھارت سے ہوتی ہے، اس پہ کوئی بات کو نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. یہ آپ کیا خیال ہے آئی ایم ایف کی اتنی محبت ہے کہ ہمارے وہ سارے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی جو چابی ٹائٹ کر رہا ہے اس لیے ٹائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بات مانے اس کے لیے. نہیں، اب جنرل صاحب گزارش یہ ہے کہ مالی معاملات ہم خود ٹھیک نہیں کرتے، جاتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس خود ہیں اور کہتے ہیں امریکہ ٹبری ٹائٹ کر رہا ہے. اس طرف میں آتا ہوں. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، کل ڈاکٹر فیض پاشا میرے ساتھ پروگرام میں تھے. جنرل صاحب کل ڈاکٹر فیض پاشا میرے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ آج ہمیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لیے 60% قرضہ چاہیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سے زیادہ پہنچے کیسے آپ لوگ؟ یہ تو آپ دیکھیے نا. جن صاحب 4 سال تو اب جن صاحب 4 سال تو اب ہو گئے ہیں، آپ پچھلوں کو تو اب ٹھیک ہے. میں ذرا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنرل صاحب نے بات کی کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ ہیں، کیسے اس کو رکھا جائے. تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ختم کر دیں. پھر پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں. آپ کا ان کو اعتبار نہیں، آپ ان کو نہیں بتانا چاہتے، تو پھر پارلیمنٹ کا رول کیا رہ گیا؟ کیا پھر اب معاملات جلسوں میں طے ہوں گے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہ کریں مجھے. میں نے یہ کہا ہے جی جن صاحب آپ کلیئر کر لیں. جن صاحب آپ کلیئر کر لیں. بیسیکلی سارا سیاسی تو ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے جی علی محمد خان صاحب. لیکن ندیم صاحب آپ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ پبلک میں یہ بات کیوں کی ہے. پبلک میں کوئی آفیشیل بات نہیں کی، بلکہ ایون ریٹائرڈ جو اینالسٹ ہیں، جس کا ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جنرل جاز زبان صاحب کا بھی اس وقت ایئر وائی نیوز پہ ان کی بھی پٹی چل رہی ہے کہ اگر کوئی دھمکی کوئی بھی ملک دیتا ہے اس کو پبلک کرنا، عوام کو اعتماد میں لینا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف نہیں ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ اپنی عہد کا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا پتہ نہیں ہے. وہ اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، عوام نے ان کو ڈائریکٹ ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کی مندرجات جو شیئر کی ہیں سب سے بڑے ایپیکس فورم پہ جو کابینہ ہے. باقی تو سارے فورم اس کے نیچے آتے ہیں. جو بھی نیشنل سیکیورٹی ہے، جو بھی کمیٹی ہے، وہ کیبنٹ سے اوپر تو نہیں ہے. کیبنٹ میں شیئر کر دیا، پارلیمنٹ میں ان کا وہ بریفنگ دے دیں گے اور ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بھی بتا دیں گے. لیکن اس سے پہلے وہ جلسے میں یہ بات کر چکے تھے کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے بھی انہوں نے شیئر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو ایک اجمالی جو ہے وہ خاکہ دیا. اور دوسری بات یہ دیکھیں، عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے عوام سے ووٹ لیا ہے. وہ عوام کو ضرور بتائیں گے کہ میں نے آپ کے لیے سٹینڈ لیا ہے. عمران خان صاحب کا میں نے ملک کسی کا نام لیا ہے، میں لوں گا، لیکن عمران خان صاحب کا کسی بھی بین الاقوامی بڑی طاقت یا ملک سے کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. وہ آدمی پاکستان کے لیے کھڑا ہے. اگر پاکستان کے مفادات کا سٹینڈ لینے کا نتیجہ اور انعام یہ ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں سپورٹ کی جائیں، اور آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کو پاکستان کی کامیابی اور وزیر اعظم پاکستان کو ہٹانے کی بات جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی کی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب اگر نہیں رہیں گے تو پاکستان بڑا ترقی کرے گا. کسی فورن پاور کو یہ اجازت دی کس نے ہے
یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں نے دی ہیں جو ادھر جا کے ادھر ادھر لیٹ جاتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب جو ایک کال کی مار ہیں, یہ زرداری صاحب جو بیٹھے رہتے ہیں سارا دن جو ہے کی سفارت خانوں میں. فضل الرحمان صاحب وہ ہمیں بات کریں گے. فضل الرحمان صاحب تو وہ آدمی جو وکی لیکس میں کہا ایک غیر ملک سفارت خانے میں کہ جناب آپ ہمیں موقع دیں, یہ گیلانی صاحب اور یہ میاں صاحب چھوڑیں, آپ مجھے موقع دیں, میں خادم, میں حاضر. یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب آپ کو 50-60 سال بعد ایک لیڈر ملا ہے جو لیڈر ہے, جو آپ کو آزاد خارجہ پالیسی بنا کے دے رہا ہے اور آپ کو ساورنٹی پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف ہے. پوری قوم کا فرض ہے کہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہو. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں شاخاور صاحب, سابق جج رہے ہائی کورٹ کے. شاخاور صاحب, بریک پر جانے سے پہلے علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے جو خطرات لاحق ہیں اس سے قوم کو آگاہ کیا ہے تو اس سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شہری کی درخواست کے اوپر وزیر اعظم کو روکا گیا ہے, اس کیا کہیں گے آپ؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, اوکے ٹھیک ہے. جی شیلہ رضا صاحبہ, اب آپ یہ فرمائیے گا کہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سفارت کاری جو ہے, جو ایک ٹیلی فون کال پر جھک جاتے تھے, انہوں نے ہمیں سکھانی ہے. جی, ٹیلی فون کال اٹھانے پر, بات نہ سننے پر, مس کال دینے کے قصے تو ان کے مشہور ہیں. ہمارا تو قصہ ہے سلالہ چیک پوسٹ پر ریئیکشن دینا, ہمارا تو ہے شمسی بیس خالی کرانا. بتا کسے رہے ہیں جو ہے کشمیر پہ سالسی کس سے کروا رہے تھے, ہمیں بتائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی قومی سلامتی کے معاملات ہوئے ہیں کسی بھی دور میں ہر پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ساتھ بیٹھے. البتہ آپ جو ہیں وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہاں سے بھاگ جاتے. اگر ابھی بھی جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اعتماد میں لیں تو آپ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ آپ بلائیں اجلاس, لیکن اس کی آڑ میں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں بھاگ سکتے, وہ بھی ہوگا. اور اگر آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے تو نیا وزیر اعظم کرے گا. ٹھیک ہے, میں ذرا شیلہ رضا صاحبہ یہ رائے لے لوں. ویسے میں نے اب تک جنرل صاحب کے علاوہ جتنے لوگوں کی بات سنی ہے, یہ ٹرانسکرپٹ ہے, کیبل کہتے ہیں اسے, اور یہ روزانہ اس طرح کے مراسلے نکلتے رہتے ہیں. اچھا, اب شاخاور صاحب, میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے اگر ملک کے لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا ہے ملکی سلامتی کے حوالے سے تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو پھر یہ اچانک جو ہے لیٹ آرز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک شہری کا رجوع کرنا اور پھر وزیر اعظم کو جو ہے اس سے روکا جانا, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ندیم صاحب, یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال. وجہ یہ ہے کہ آج ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن, ریٹ پٹیشن ندیم احمد یا محمد ندیم کے نام سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں شاخاور صاحب, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سگنل جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اچھا جنرل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے میں اب اس میں سے نکل کے تھوڑی سی مجھے پولیٹیکل بات بھی کرنی ہے, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ خفیہ مراسلات جنریٹ ہوتے ہیں, پاکستان انڈیا کی صورتحال پر اس طرح کے بہت سے مراسلات جنریٹ ہوئے ہوں گے, لیکن یہ جو ڈویژن مارک کر دی جائے اس صورتحال میں, جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بلائیں اسمبلی کا اجلاس, اگر خطرات ہے تو ہم عمران خان صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں,
تو پھر یہ صورتحال تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں صرف عمران خان کی ذات ہے، ریسٹ جو ہے وہ بیمانی ہے. دیکھیں یہ اپنی اپنی پرسپشن ہے، جیسے آپ اس کو دیکھ لیں. بہرحال بات یہ ہے کہ دھمکی تو پہلے ملک کو دی ہے نا، پاکستان کو ملی ہے دھمکی، اور اگر پرائم منسٹر نے اپنے عوام کو اس میں اعتماد میں لیا ہے، وہ دھمکی کی حد تک اعتماد میں لیا، اس لیے انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی، کسی ملک کا نام نہیں لیا، جنہوں نے بتایا کہ کیا کہا ہے کیسے نہیں کہا ہے اس کو. تو میرا خیال اس کو اس سے زیادہ اب میں بھی دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیکر صاحب نے انوائٹ کیا ہے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سب کو، اور ان کیمرہ بریفنگ دینے کی بات کی ہے، تو ہو جائے گی بریفنگ. اس کے بعد جو فیصلہ کرنے جائے گی سیاسی قیادت کر لے گی فیصلہ. لیکن دیکھیں ایشو اس سے بڑے ہیں ہمارے لیے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قبلہ و کعبہ ہمارا جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم سارا مغرب کی طرف تھے، تعلیم ہے جو کچھ بھی ہے مغرب کی طرف ہے. اب اگر آہستہ آہستہ پاکستان کا یہ چینج ہو رہا ہے تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کرنے جا رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف اس کی ہے. اس کی ہمیں یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو، تو کیا ہم اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں. اس سے کسی عمران خان صاحب نے یا کسی نے میرا خیال ہے ہمارے وزیر خارجہ نے بات یہ تو کبھی نہیں کی کہ ہم امریکہ سے تعلقات بگاڑ رہے ہیں. امریکہ سے تعلقات بات کی، ہم تعلقات تو سب سے چاہتے ہیں، اچھے چاہتے ہیں اسی کے تعلقات کو، لیکن پاکستان کو جان بوجھ کے پرووک کیا جا رہا ہے. دیکھیے میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بارہا امریکن جو لوگ ہیں ان سے بات کی کہ آپ پاکستان کے ایک طرف بات کہتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ بڑے پارٹنرز ہیں، لیکن آپ تعلقات بھارت سے بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو وہ ہمیں یہ لیکچر دیتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان، بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ آلویز ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جلال صاحب میں آتا ہوں. شاہ خاور صاحب اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی اب بتائیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ایک پٹیشن فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج ہی ٹیک اپ ہوئی، اور اس کو آج ہی نمٹا بھی دیا گیا. یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی امپورٹنٹ کوشچن آف لا جو ہے وہ ریز کیا جائے کسی بھی آئی ڈی درخواست میں، تو اس میں نوٹسز ایشو ہوتے ہیں. اگر وہ میٹر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر گورنمنٹ کو نوٹس ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کو ملا دیا جاتا ہے. لیکن یہ میں نے پڑھی ہے یہ ججمنٹ جو کہ آج نمٹا دی گئی، اور اس میں کچھ آبزرویشنز دی گئی. اس میں جو ویسے تو اس میں کوئی ہدایت یا ڈائریکشن نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کسی کا حکم ہے. اس میں انہوں نے یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ وہ کی ہیں. ایک تو جو پٹیشنر ہے اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر اس مراسلے کو اگر عام کر دیا گیا یا عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا تو یہ بمطابق سائل کے جو کہ درخواست گزار تھا کہ وہ پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت جو ہے وہ قابل جرم ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیکشن آرٹیکل 91 کے تحت جو وزیر اعظم اس شاہ خاور صاحب اس کا میرے سامنے ہے جو وہ کورٹ آرڈر ہے، وہ یہ ہے کہ the learned counsel has therefore stressed that a confidential communication cannot be made public, otherwise it would be in violation of the Official Secret Act 1923 as well as the Prime Minister's oath administered under Article 91(5) of the Constitution. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ پھر انہوں نے اپنا ایک آبزرویشنز دی ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے یہ جو ہے وردی پرائم منسٹر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا جو ہے قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جو ان کو ایکسپوز کر دے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کسی جرم میں، یا وہ اپنے اوتھ جو ہے آرٹیکل 91(5) کے تحت جو انہوں نے دیا ہوا ہے، تو ان کو ایک قسم کی ایک تلقین کی گئی ہے یا ایک ان سے توقع کی گئی ہے کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کریں. یہ کوئی ایسا کوئی ڈائریکٹ ٹریننگ آرڈر بھی نہیں ہے اور ایک ڈائریکشن بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو ذرا تھوڑا سا ایمبیگوس رکھ کے اور وہ پرائم منسٹر پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر ان ایسے اقدامات نہ کریں کہ جو ایسی صورتحال کا ان کو سامنا کریں. اچھا علی محمد خان صاحب اب ذرا دوسری طرف آ جائیں کہ آج ایم کیو ایم جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلی گئی. آج سندھ ہاؤس کے اندر 190 سے زائد اراکین تھے. فواد چودھری صاحب جو بہت زیادہ
شیخ رشید صاحب سے ملتی جلتی گفتگو کرتے ہیں. ان کے عزیز ڈاکٹر فرخ الطاف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. تو اب آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں یا نہیں, ابھی ثابت ہونا باقی ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, کیونکہ ابھی عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہے تو کوئی بھی رائے دینا ابھی قبل از وقت ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قانونی طور پہ, آئینی طور پہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. جب تک عدم اعتماد کی اس تحریک کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. دوسرا, میں یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اپنے عہد کے پابند ہیں, اور ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے عہد کو کس طرح جو ہے وہ اوبے کرنا ہے. اور جو ہماری عدالت عالیہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم اس کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. میں خود کیونکہ وکیل بھی ہوں تو اس وجہ سے ڈبل احترام ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز جو ہے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں کیا فیڈریشن کو, کیا مرکز کو, کیا وزیر اعظم صاحب کی بحاف پہ جو ہیں اے جی صاحب جو ہیں اٹارنی جنرل صاحب, کیا ان کو نوٹسز ایشو ہوئے, کیا ان کا موقف سنا گیا؟ کیونکہ وہ بھی سننا شاید ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک اچھے جو ہے آبزرویشن کی طرف پہنچا جائے. لیکن اس کے باوجود جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ہمارے لیے ہمیشہ قابل احترام ہے اور وہ رہے گی. لیکن میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں, اور جو انہوں نے کوئی گفتگو بھی کی ہے اس میں کسی ملک کا نام نہیں لیا, اور اب اعتماد میں لینا وزیر اعظم کا سب سے بڑا کام ہے. علی محمد خان صاحب, میرے پاس اب آخری 30-40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی, اب اس میں شیلا رضا صاحبہ, آپ کے نزدیک کیا گیم از اوور کہ نہیں, ابھی بہت مراحل باقی ہیں؟ خان صاحب دیکھیے, جب خان صاحب نے عہد لیا تھا تو وہ روز قیادت پہ یقین رکھتے, تو ٹھیک ہے 2-3 اور دن ان کے روز قیادت رہنے دیں, پھر وہ بھی انہیں یقین آ جائے گا کہ خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ جو ہے نا غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, بہت شکریہ شاخاور صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اس دعا کے ساتھ کہ جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک بھی ہے, پریشان کن بھی ہے, حالات جو ہیں وہ یقیناً گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اس میں سے آسانی پیدا ہو اور معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.